بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ دعا کرتی ہوں کہ ہمارے دیکھنے والے جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین آمین۔ جب سے ہم لوگ نئے گھر میں شفٹ ہوئے نا تو میں نے کچھ بھی میٹھا نہیں بنایا تھا، حالانکہ جب میں پچھلے گھر میں تھی اور جب شفٹنگ کی بات چل رہی تھی، جب آنے کا بالکل پلان بن چکا تھا، تو میں نے یہی سوچا تھا کہ جب ہم نئے گھر میں جائیں گے تو سب سے پہلے اپنے نئے چولہے پر، اپنے نئے کچن میں کچھ میٹھا بناؤں گی۔ لیکن حالات کچھ ایسے ہو گئے کہ ٹائم نہیں ملا، پہلے دن ہی ہمیں کھانا بنانا پڑا، تو بس ڈائریکٹ ہم نے کھانا ہی بنا دیا تھا۔ اس کے بعد بس ناشتہ یہ وہ روٹین کی لائف چل پڑی اور میٹھا بنانے کا ٹائم ہی نہیں ملا۔ پھر یہ کہ یہاں پہ تھوڑا سا نئے نئے آیا نا، تو چیزیں بھی منگوانا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر میں نے کل دودھ لیا تھا، لیکن پھر یہاں پہ جو قریب دکان ہے وہاں پہ کسٹرڈ کا پیکٹ نہیں ملا، نہ ہی چاول ملے۔ میں نے سوچا چلو کھیر بنا لوں، اور گھر میں بھی ابھی کچھ سامان لے کے رکھا نہیں ہے، ابھی تک یہاں کی گروسری نہیں کی ہے اس گھر میں، تو ہر چیز ابھی فی الحال تازہ ہی لے رہے ہیں، تو چاول بھی گھر میں نہیں رکھے ہوئے تھے۔ تو کل دودھ میں نے لیا، لیکن پھر بھی کچھ نہیں بن سکا۔ پھر میں نے آج کے پاپا کو کہا کہ آپ آتے ہوئے کسٹرڈ لے آنا، تو وہ لے آئے تھے رات کو۔ پھر اب آج میں بنا رہی ہوں فائنلی کسٹرڈ، اس کو بنا کے فریج میں رکھ دیتی ہوں، شام تک ٹھنڈا ہو جائے گا۔ پھر راحت کے پاپا آئیں گے نا تو ساتھ میں مل کے کھائیں گے۔ اچھا، وہاں جب راحت کے پاپا آتے تھے نا 8 دن بعد 10 دن بعد، تو میں مطلب کوشش کرتی تھی بہت اچھا کھانا بناؤں، اور ان کے آنے سے پہلے تھوڑا خود بھی فریش ہو جاتی تھی۔ لیکن اب ایسی کوئی کاموں میں بزی ہوئی ہوں، اپنا ہوش ہی نہیں ہے مجھے۔ وہ آتے بھی ہیں تو میرا سر جھاڑ منہ پہاڑ ہوتا ہے، میں کوئی اپنی کیئر نہیں کر پاتی، کیونکہ کام ہی ہے۔ وہاں پہ تو یہ تھا کہ زینب بھی ہوتی تھی ساتھ، باقی گھر کے کام ہیلپر کر کے چلی جاتی تھی، تو میں کافی ریلیکس رہتی تھی۔ لیکن یہاں پہ سارا کچھ مجھے کرنا ہے، پھر ساتھ میں ولاگ بھی شوٹ کرنا ہے، ساتھ میں گھر کے کام، کوکنگ، یہ سارا کچھ، تو مجھے بالکل بھی اپنا ٹائم نہیں ملتا کہ میں خود کو دیکھوں کہ میں کیسی لگ رہی ہوں۔ تو جب تک ہیلپر نہیں ملتی نا تو میرا حشر ہونے والا ہے۔ اب دیکھتے ہیں، یہاں پہ نئے نئے آیا نا تو تھوڑا ڈھونڈنا پڑے گا، کسی سے کہنا پڑے گا کہ اللہ کرے کوئی اچھی یہاں پہ مل جائے۔ ڈھونڈ رہے ہیں، بس آپ دعا کریں جلدی سے مل جائے تاکہ مجھے تھوڑا سا کچھ سکون آئے۔ بہت زیادہ آج کل میں مصروف ہوں، اور اس کی وجہ سے تھوڑا بہت میری کمر میں بھی درد رات کو ہو جاتا ہے، کیونکہ اتنا زیادہ کام، مطلب وہاں پہ تو میں نہیں کرتی تھی نا، تو یہاں پہ آ کے زیادہ کام لوڈ ہو گیا میرے اوپر، تو اس وجہ سے تھوڑی بہت میری جو ہے نا کمر میں درد رہنے لگ گیا ہے۔ وہ پھر ظاہر ہے اتنا زیادہ کام، پھر میرا پورا دن ویل چیئر پر ہی گزرتا ہے، چارپائی پہ بیٹھنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا۔ ایک کام کر کے ہٹو تو دوسرا کام تیار ہوتا ہے، مطلب سوچتی ہوں اچھا یہ بھی کر لوں وہ بھی کر لوں، تو اسی چکر میں نا پورا دن میں ویل چیئر پر ہی ہوتی ہوں، اور ویل چیئر پہ اتنا زیادہ ٹائم بیٹھنے کی وجہ سے کمر میں درد ہونا لگ جاتا ہے۔ خیر، کھانے میں آج ہم نے بنایا تھا اروی گوشت۔ آہت کے پاپا کو میں نے کہا کہ گوشت آپ لا کے مجھے رکھ دو، 1 کلو یہ لے آئے تھے، فریج میں رکھا ہوا ہے۔ پھر میں ایسا کروں گی کہ ڈیلی سبزی لے لی، اور چکن میں سے نا تھوڑے سا چکن نکال کے نا ڈال لیا، تو 1 کلو چکن چلو 4-5 دن ہم چلا لیں گے، 2-3 ہی تو بندے ہیں ہم لوگ۔ تو امی تو بالکل چکن کھاتی نہیں ہے، سبزی جو بھی بناؤ امی کہتی ہے میرے سالن میں نا چکن نہیں ہو، بوٹی نکال لو، اٹھا کے عبدالحد کو دے دیتی ہیں یا رکھ دیتی ہیں، تو ہم لوگوں کو کافی ہو جائے گا۔ آج امی کا دل کیا ہے کہ میں اوپر جاتی ہوں چھت پہ، تو عبدالحد لے کے جا رہا ہے امی کو دھیان سے۔ امی دیکھیں چڑھ لیں گی آرام آرام سے، ہیں، بسم اللہ۔ ہاں، اللہ خیر کرے گا، آرام آرام سے جائیں، تسلی سے، جلدی نہیں۔ ہاں جی، کیا ہوا عبدالحد؟ عبدالحد امی دھیان کرائے، ٹوٹ دی نہیں، یہ تو مضبوط ہے۔ ہاں ہاں، دھیان کرائے امی، مجھے ڈر بھی لگ رہا ہے۔ عبدالحد امی کو دیکھنا، عبدالحد، ہاں جی آگے دیوار ہے، آپ دیوار کو نہیں پکڑ کے چلا سکیں گے، ہیں؟ اچھا چلو، آہت کے پاپا آئیں گے نا
आप उनके साथ हाँ जी, यहाँ तक ग्रिल है, फिर आगे थोड़ी सी दीवार है, दोनों साइडों पे दीवार है। चलो आराम आराम से नीचे उतरे। ये तो छिपकली से डर गया। ध्यान से अम्मी, आराम से, आराम आराम से, आराम से। तुम चुप रहो, अम्मी का तवज्जो इधर उधर ना करो, अम्मी को आराम से नीचे उतरने दो। वह थक गई है ना? हाँ थक गई अम्मी। देखो अम्मी को सांस चढ़ गया है। हाँ अम्मी से ज़्यादा तुम्हें चढ़ गया है ना? बस थोड़ी सी रह गई अम्मी, आ जाओ आ जाओ। अल्लाह खैर करे। सीढ़ी खड़ी है। हाँ जी, नीचे वाली। सांस लेनी है तो थोड़ा सा, 1 2 3 3 अभी हैं। हाँ ये अब यहाँ पे एक छोटा सा स्टेप है अभी। ये यहाँ। अच्छा अब आगे वो पड़ा है वाइपर। हाँ मिशन कंप्लीट, लेकिन मिशन सक्सेसफुल नहीं हुआ। अम्मी को पानी पिला, अम्मी को लेकर आ, चारपाई पे बिठाओ। काम से जब वापस आते हैं तो आहत के पापा हमारे घर आते हैं पहले, बाद में उधर जाते हैं। लेकिन रात को इन्होंने मुझे बता दिया था कि कल मैं पहले उधर जाऊंगा, क्योंकि मैं डेली वहाँ पे लेट जा रहा हूँ। तो बच्चों का 14 अगस्त का स्कूल में कोई फंक्शन है, वहाँ बच्चों के कपड़े लेने हैं। तो मैं डेली जब लेट जाता हूँ तो दुकानें बंद हो जाती हैं, तो बच्चे जो है ना वो तंग कर रहे हैं। तो कल पहले मैं उधर जाऊँगा, उन बच्चों को लेके जाऊँगा बाज़ार, और उसके बाद फिर मैं आऊँगा इधर। तो हम लोग यहाँ पे उनका इंतज़ार कर रहे थे। 10 बज गए थे, तो मैंने कहा अब लगता है वो नहीं आते, 10 तो बज गए हैं। फिर अब्दुल्लाह ने कहा कि मम्मा मुझे तो कस्टर्ड खा ली। मैंने कहा चलो तुम खा लो। लेकिन जैसे हम खाने बैठे ना, इनकी कॉल आ गई कि मैं आ रहा हूँ। तो बस ये आ गए थे यहाँ पे, और आते हुए ना ये एक स्टूल बनवा के ले आए हैं। ये इन्होंने 2 दिन पहले ही ऑर्डर दे दिया था बनने के लिए। तो ये है, दूसरी लकड़ी है, मतलब प्योर लकड़ी जो होती है ना, ये वो है, तो पानी भी इसको लगे तो ये ख़राब ना हो। और ये किस लिए बनवाया है? ये इसलिए बनवाया है कि ये हम रखेंगे वॉशरूम में, और इसके ऊपर बैठ के मैं नहाऊंगी। वैसे मेरी जो पुरानी व्हील चेयर है ना, मैं उस पर बैठ के नहाती हूँ, लेकिन अब वो व्हील चेयर भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, खस्ता हालत हो चुकी है, और मुझे उस पर नहाते हुए थोड़ा सा मुश्किल भी होता है। तो फिर हाथ के पापा ने कहा ऐसा करता हूँ कि एक स्टूल बनवा लेता हूँ, इस पर तुम इजीली बैठ के नहा लिया करो। वहाँ पे हमने ईंटों की स्लेब नहीं बनवाई है, मतलब बैठने की सीट नहीं बनवाई कि बंदा बैठ के नहा ले। वो इसलिए कि फिर वो शावर से दूर हो जाती, और अगर शावर के करीब बनाते तो फिर कोई और बंदा खड़ा होकर ना नहा सकता। तो इसलिए फिर ये हमने बनवाया स्टूल। इसको रखेंगे वॉशरूम में, और इसको मतलब इधर उधर भी बंदा कर सकता है ईज़िली, कि किसी और ने नहाना हो तो इसको साइड पे करके वो नहा ले, जब मैंने नहाना हो फिर मैं इसको शावर के नीचे करके तो इजीली मतलब यूज़ कर सकती हूँ। तो इसकी हाइट वगैरह मैंने चेक करके इनको बताई थी कि इतनी रखना कि मैं व्हील चेयर से आसानी से इस पर बैठ सकूँ। और इस तरह ये कि वो जो पुरानी व्हील चेयर है वो अब काफ़ी ख़राब हो गई है, और उसके कोने जो है ना वो टूट चुके हैं, वो बहुत शार्प हो चुके हैं, कट वट लगने का भी डर है। तो इसलिए ये वाला बनवाया। इसीलिए हमने वॉशरूम बड़ा खुला सारा बनवाया है, छोटा वॉशरूम नहीं बनवाया है। जब हमारा घर बन रहा था ना, तो जो मिस्त्री यहाँ रहता था, सर्दियों का मौसम था ना, सर्दी होती थी, तो उसने पूरा हमारे वॉशरूम में चारपाई डाली हुई थी। मतलब इतना बड़ा वॉशरूम है कि चारपाई भी आ जाती है। तो आज के पापा और अब्दुल्ला हाथ गए थे छत पे, छत का दरवाज़ा खुला हुआ था। तो अब्दुल्ला हाथ को रात को डर लगता है ऊपर जाकर दरवाज़ा बंद करते हुए। वैसे तो आमतौर पे ऊपर कोई जाता ही नहीं है, लेकिन आज अम्मी गई थी ना, लेकिन अम्मी की हिम्मत नहीं हुई कि ऊपर जाती। अम्मी का सांस चढ़ गया। अम्मी बेचारी की तबीयत ऐसी ही रहती है। बस आप सब लोग अम्मी के लिए बहुत सारी दुआ करें, अल्लाह पाक अम्मी को सेहत दे। वैसे तो अम्मी का दिल लग गया, मतलब अम्मी कहती हैं कि चलो यहाँ पे सहूलत तो है ना हर चीज़ की, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी चीज़ की परेशानी नहीं है। सब्ज़ी वाला दरवाज़े पे आ जाता है, दूध अब्दुल्ला लेकर आता है,
باقی گھر کی کوئی بھی چیز ہو ہاتھ کے پاپا کو کہہ دیتے ہیں تو وہ شام کو آتے ہوئے لے آتے ہیں. اور واش روم بھی امی کے لیے مطلب بہت اچھا ہے. امی کموڈ یوز کرتی ہیں تو ایزی رہتی ہے. امی کہتی ہیں میرے سے نیچے سے اٹھا بھی نہیں جاتا تھا, چلو یہ بھی آسانی ہو گئی, نہانے کے لیے بھی آسانی ہو گئی ہے. الحمدللہ دل تو لگ ہی گیا, اللہ کا شکر ہے. باقی یہ کہ ڈیلی میں ایسا کرتی ہوں کہ کال پیکج کرتی ہوں, پھر امی کو ماموں کا نمبر ملا دیتی ہوں, کبھی بڑے ماموں کا, کبھی چھوٹے ماموں کا, کبھی پھپھو دوسری جو ہیں ان کا, کبھی ہم جانب سے بات کر لیتے ہیں. تو اس طرح سے امی کو بھی میں بھی خود بات کر لیتی ہوں, امی سے بیٹھ کے باتیں کرتی رہتی ہوں تاکہ امی کا بھی دل لگ جائے. اور یہ کہ ہم سب کا بھی دل لگا ہی ہوا ہے. عبداللہ کو بھی انشاءاللہ ابھی اسکول ڈالنا ہے نا, تو پھر اس کی بھی روٹین ٹھیک ہوگی. ابھی تو یہ نہ اسکول جا رہا ہے نہ ٹیوشن جا رہا ہے, تو اس لیے گھر پہ ہوتا ہے یا تو ٹی وی ہوتا ہے یا موبائل ہوتا ہے. ہاں کل تھوڑی سی دیر کے لیے باہر نکلا ہے تو بچے کھیل رہے تھے, بچوں کے ساتھ اس کا تھوڑا سا ہوا ہے تعارف, ان کے ساتھ تھوڑی دیر اس نے کرکٹ کھیلی ہے. تو آہستہ آہستہ ہو جائے گا یہاں کا عادی, اسکول جانے لگے گا تو اس کی روٹین ٹھیک ہو جائے گی. باقی یہیں پہ اگر آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں, بیل نوٹیفیکیشن پہ جا کے آل پہ کلک کر لیں اور ویڈیو اپنی بہن کی پوری دیکھا کریں. یہاں پہ میں کر رہی تھی کمرے سے جھاڑو میں کر دیتی ہوتی ہوں. پوچھا میرے سے نہیں لگایا جاتا, وہ عبداللہ کو کہتی ہوں. پوچھا بھی ویسے میں لگانا چاہوں تو لگا لیتی ہوں, لیکن یہ جو پوچھا انہوں نے لیا ہے نا ہاتھ کے پاپا نے, یہ مجھے اچھا نہیں لگا, یہ بہت بھاری ہے. یہ ہمارا گھر ہے اور یہاں پہ ہے مدرسہ, تو یہاں پہ فلٹر والا پانی ہوتا ہے, تو ہم ڈیلی پینے کا پانی یہاں سے استعمال کرتے ہیں, بھر کے لاتے ہیں. ہاتھ کے پاپا لے آتے ہیں کبھی, اور اگر ان کو کبھی ٹائم نہ ملے تو پھر عبداللہ خود ہی لے آتا ہے. تو یہ عبداللہ پانی بھر کے لے آیا کولر میں, پینے کے لیے یہی پانی استعمال کرتے ہیں. میں بھی ہاتھ کے پاپا کو کہہ رہی تھی جھنڈا لے آئیں, اپنی چھت پہ لگاتے ہیں. لوگوں نے اپنی چھت پہ لگا دیا ہے کیونکہ کل 14 اگست ہے نا. فریج میں پانی بالکل ختم تھا, تو جیسے ہی پانی آیا میں نے بوتلیں بھر کے فریج میں رکھی ہیں, اور جو پانی بچ گیا تھا کولر میں اس میں پھر میں نے برف نکال کے کٹورے اس میں ڈال دیے تاکہ کولر والا پانی بھی ٹھنڈا ہو جائے, اور جو بوتلیں ہم بھریں گے وہ فریج میں وہ بھی ٹھنڈی ہو جائیں گی. تو پورا دن ہمیں یہ کافی ہو جائے گا, اور پھر شام کو ہاتھ کے پاپا جیسے آئیں گے نا پھر دوبارہ وہ کولر بھر کے لے آئیں گے, تو پینے کے لیے کافی ہو جاتا ہے. ہم ویسے بھی چھوٹی فیملی ہے, ایک کولر ہمیں کافی ہو جاتا ہے پورے دن کے لیے. کل گلی میں بچے کھیل رہے تھے تو ہم لوگ باہر نکلے ہیں, میں اور عبداللہ ان سے سلام دعا کی ہے, ان سے ذرا تعارف کروایا. تو پتہ چلا کہ ہماری ہی گلی میں ایک گھر ہے جہاں پہ ایک لڑکی جو ہے نا وہ ٹیوشن پڑھاتی ہے بچوں کو, تو بچے سارے گلی کے وہیں جاتے ہیں, بلکہ 1-2 گلیاں اور بچے بھی یہاں آتے ہیں. تو میں نے کہا چلو یہ تو فائدہ ہو گیا, اپنی ہی گلی میں عبداللہ کو میں ٹیوشن لگا دوں گی, اور یہ کہ مطلب آنے جانے کا بھی اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, قریبی گھر ہے. اس کے بعد امی کو بنا کے دے رہی ہوں ساگو دانہ. دودھ تو صبح منگوا لیا تھا میں نے, ساگو دانہ شکر ہے گھر میں رکھا ہوا تھا, بنا کے رکھ دوں گی. ٹھنڈا ہوگا نا تو پھر امی کو دوں گی. گرم گرم اتنا اچھا نہیں لگتا, تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے نا اور فریج میں رکھ کے کھاؤ نا تو پھر اور زیادہ مزیدار لگتا ہے. تو بس اس کو پکا کے ٹھنڈا ہو جائے پھر اس کو رکھ دوں گی فریج میں, اور امی کو دے دوں گی شام کے لیے. باقی آج کا ولاگ یہی تھا, امید ہے کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا. اچھا لگا ہو تو لائک شیئر سبسکرائب لازمی کر کے جائیے گا, اور اپنی بہن کی ویڈیو آپ نے پوری دیکھی اس کے لیے تھینک یو سو مچ. ایسے ہی مجھے سپورٹ کریں, میری ویڈیو پوری دیکھا کریں. آپ کے ساتھ کی اور آپ کی سپورٹ کی مجھے ضرورت ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.